جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، سبحان اللہ، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کی مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، شیر کی مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین لاشیں ڈھوتے ڈھوتے تھک گئے ہیں، پھر بھی جب باری آئی ہے دشمنوں سے مقابلے کی تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ مسکراتے ہوئے اور شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں تشریف لائے تھے۔ شیر کی مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جس نے اپنا دین کی خاطر جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، دین کی خاطر جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، اور کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ آئیے پر اور دوسری پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کوفیوں کے سامنے ہیں، اور کوفیوں کی دغابازی نے آپ کو دکھ پہنچائے، پریشان کیا، لیکن ایک دو موقعوں سے امام حسین نے اپنی کچھ طاقت کا استعمال کیا۔ ایک بہت بدبخت انسان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، دیکھو تمہارے خیمے کے سامنے نہر فرات بہہ رہی ہے، لیکن اس میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیا جائے گا، نہ تمہارے بچوں کو، نہ تمہارے خیمے کی عورتوں کو، اور سب پیے لیکن تمہارے لیے پانی کی پابندی ہے۔ امام حسین کے دل پہ چوٹ لگی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، مولا یہ تیرے نبی کے نواسے کو آر دے رہا ہے اور پانی کی دھمکی دے رہا ہے، مولا اس کو دنیا میں ہی کچھ ایسا دکھا دے کہ دنیا کے لیے عبرت اور نصیحت بن جائے۔ لکھا ہے تاریخوں میں کہ امام حسین نے ہاتھ نیچے کیے، اتنی دیر میں وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کا گھوڑا اچھلا اور تیزی سے بھاگا،
وہ بدبخت جس نے امام حسین سے کہا تھا نیچے گرا، گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، اور جب بھاگا تھوڑی دیر تو اس کو شدت کی پیاس لگنے لگی، اور پھر العطش العطش کہتا تھا کہ اے لوگوں مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ لکھا ہے تاریخوں میں کہ اس کو پانی پلایا جاتا تھا لیکن اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اور پلاؤ اور پلاؤ، العطش العطش کی آوازیں دیتا تھا۔ اے کوفیوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، اگر پانی بند ہے تو حسین میں بند ہے، آخر مجھے تو پانی پلاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت پانی پلایا گیا اس کو، لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ پیاس پیاس کرتا ہی دنیا سے چلا گیا، اور دنیا کو یہ سبق سکھا گیا، لوگوں امام حسین نے تھوڑے سے لب کھولے تھے، اگر کہیں امام حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے اے اللہ میرا خاندان کربلا میں پیاسا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا پانی نہیں بلکہ مجھے جنت کا کوثر چاہیے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو کوثر لے کے کربلا میں بھیج دے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ جنت کے جوڑے آئے ہیں فاطمہ کے لیے، جنت سے جوڑے آئے ہیں حسن حسین کے لیے۔ جو تختیاں لکھی تھی حسن حسین نے، بڑا مشہور واقعہ ہے بچپن کا، تو تختیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی جبریل کو جنت کی سیب لے کر بھیجا گیا تھا کہ جاؤ یہ سیب حسن حسین کی تختی پہ آدھا آدھا گرا دینا، تاکہ دونوں کی تختیاں اچھی بتائی جائے، نہ حسن کا دل ٹوٹے نہ حسین کا دل ٹوٹے۔ نبی کے گھر کی عظمت نبی سے پوچھتے ہیں، علی کے گھر کی عزت علی سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ اگر اپنی طاقت دکھانے پہ آ جائے تو پھر کوئی بھی امام حسین کے جو دشمن تھے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 10 تاریخ میں اور 61 ہجری کے موقع پر صبح سے اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے خاندان کے افراد، اپنے بھتیجوں اور اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چور ہو چکے تھے۔ ایک تو 56 سال کی تقریباً عمر تھی اور 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور اس پر مزید یہ کہ جو جنازے اٹھا رہے تھے وہ تنہا اٹھا رہے تھے، کوئی اور نہیں سہارا دینے جاتا تھا۔ امام حسین میدان میں جاتے تھے اور تنہا جنازہ لا کر خیمہ حسین کے قریب میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو حسین چور ہو چکے تھے جنازے اٹھاتے اٹھاتے، کبھی قاسم کا جنازہ حسن کی یاد آتی تھی، کبھی عباس کا جنازہ علی شیر خدا کی یاد آتی تھی، کبھی علی اکبر کا جنازہ نبی کی یاد آتی تھی، کبھی اصغر کا جنازہ فاطمہ کی یاد آتی تھی۔ جنازے اٹھاتے اٹھاتے چور تھا حسین کربلا کی تاریخ میں۔ اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بھی آخر میں خود بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا کو یہ بتایا، لوگوں ہم نے جو بھی کربلا میں کیا ہے وہ سب کچھ دین کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے کیا ہے۔ ایک بڑی قیمتی بات میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں
کہ امام حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے. تھوڑا سا سمجھیے اس بات کو، کیسے نبی کی شہادت ہے. حضور کریم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے سردار ہیں. بڑی قیمتی بات ہے، تھوڑا دھیان سے سنو اس کو. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں اپنے محبوب میں جمع فرمائی ہیں. یعنی ایک مخلوق میں جتنی اچھائیاں، جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ اللہ نے ہمارے نبی کی ذات میں جمع فرمائی. کوئی سی بھی خوبی، عیب سے پاک رکھا حضور کو، اور ساری خوبیاں اللہ نے نبی کو عطا فرمائی. لیکن آؤ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں جو نبی کی ذات میں نظر نہیں آتی. آپ پوچھو گے کون سی، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ حضور کی ذات میں ساری خوبیاں تھیں لیکن شہادت کی خوبی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حضور شہید نہیں ہوئے. آپ کو لگے گا کہ حضور شہید نہیں ہوئے، لیکن اگر غور کریں آپ اور حقیقت کی روشنی میں تھوڑا جائیں آپ، تو آپ کو حضور کی زندگی میں شہادت بھی نظر آئے گی کہ حضور شہید بھی ہوئے. کیونکہ ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری خوبیاں نبی کو جمع فرمائی ہے، تو دوسری طرف شہادت ظاہر میں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت شہادت کے مقام پر بھی فائز ہے، اور آپ نے شہادت کا رتبہ بھی پایا. اب تھوڑا سمجھیں آپ کیسے پایا ہے. ایک بات اور بتا دوں، اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے اور دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں مار نہیں سکتا ہے، لوگ تمہیں شہید نہیں کر سکتے. اچھا، حقیقت بھی یہی ہے بھائی، جتنی جنگیں ہوئی، جتنی لڑائیاں ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، سارے جنگوں میں مشرک کافر یہ چاہتے تھے کہ ہم محمد کو مار دیں. بھائی لڑائی یہ تو تھی کہ محمد کو ختم کر دے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور حضور کو وہ لوگ نہیں مار پائے، کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا اور قرآن میں مکمل آیت نازل فرمائی ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محمد اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی ہے لوگوں سے، وہ تمہیں مار نہیں سکتے. پھر شہادت کیسے پائی جائے گی حضور کی ذات میں؟ اور جبکہ شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے شہادت. اب سنیں آپ، حضور کی زندگی میں شہادت ہے، امام حسن کے ذریعے ہے اور امام حسین کے ذریعے. شہادتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک سری شہادت اور ایک جہری شہادت. سری کا مطلب جو کھلا کھلا نہ ہو، پوشیدگی کے طور پہ ہو، اور جہری کا مطلب الگ اعلان کھلا کھلا جیسے کربلا میں. ہمارے حضور کے دونوں نواسے چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو، سینے سے لے کے اوپر کے حصے سے مشابہت رکھتے تھے حضرت حسن، اور نیچے کے حصے سے مشابہت رکھتے تھے حضرت حسین. گویا کہ جب حسن حسین دونوں کو جمع کرو تو مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. ذاتیں دو تھی، دونوں کو جب جمع کیا جاتا
تو محمد مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے تھے. اور حضور نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، حسن میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، حسین بھی میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. جب بیٹا ہو گئے حسن بھی حسین بھی، تو گویا کہ حسن حسین دونوں نبی کے جز ہیں. اب آئیے آپ خیبر کے موقع پر پہنچے. خیبر سے جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک یہودی عورت نے حضور کو زہر دیا تھا، اور حضور کو زہر دیا گیا. حضور کو پتا نہیں لگ گیا کہ ہاں مجھے زہر دیا گیا، لیکن آپ کی شہادت نہیں ہوئی اور آپ دنیا تک تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی مار نہیں سکتا ہے جب تک میں نہ چاہوں. اور جنگ احد میں چلے آپ، جو احد کی جنگ ہوئی ہے اس میں حضور کے چہرے کو زخمی کیا گیا، آپ کے دانت کو شہید کیا گیا. پوری طاقت لگائی تھی دشمنوں نے کہ آج محمد کو شہید کر دیں گے، لیکن شہید نہیں کر پائے. اب یہ سمجھیں آپ کہ خیبر کے موقع پر جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، وہاں پر نبی کی شہادت کی بنیاد رکھی گئی تھی، سری شہادت کی. اور احد کے میدان میں جو حضور کے چہرے کو زخمی کیا گیا تھا، نبی کے دانت کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پر حضور کی شہادت کی چہری شہادت کی بنیاد رکھی گئی. جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جب حضرت حسن کا انتقال ہوتا ہے، حضرت حسن کو زہر دیا جاتا ہے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تب یہ فلسفہ دنیا کو سمجھ میں آیا کہ حضرت حسن کی شہادت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ نبی کی شہادت کی بنیاد جو خیبر کے موقع پر زہر سے سری طور پر رکھی گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے حضرت حسن کی شہادت کے ذریعے. اور احد کے میدان میں جو نبی کے دانت شہید کیے گئے، آپ کے چہرے سے خون نکلا تھا، آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا گیا تھا، وہاں چہری شہادت کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا تھا. کربلا کی تاریخ میں امام حسین کو شہید کرا. تو دونوں شہادتیں میرے نبی کی ذات میں موجود ہے. آپ کی ذات میں سری شہادت بھی ہے جس کی تکمیل حضرت امام حسن نے فرمائی ہے، اور چہری شہادت بھی ہے جس کی تکمیل کربلا میں حضرت حسین نے فرمائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے نبی کی ذات میں اللہ نے ساری خوبیاں جمع فرمائی ہیں. تو ہم ظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں شہادت نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب حقیقت کی روشنی میں جائیں اور نبی کی ذات کو پڑھیں تو ہمیں حضور کی زندگی میں شہادت نظر آتی ہے، حضرت حسن کے ذریعے، حضرت حسین کے ذریعے. کیونکہ آپ نے بہت مرتبہ فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین، میرا حسین بیٹا ہے. تو نبی پاک کی زندگی میں شہادت، یہ بات میں نے اس لیے آپ کو سمجھائی اتنی دیر. میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ حسین کی شہادت یہ سمجھو کہ نبی کی شہادت ہے کربلا میں. ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. حضرت قاسم چلے گئے، حضرت عباس چلے گئے، اور محمد چلے گئے، حبیب بن مظاہر چلے گئے، زہیر بن قید چلے گئے، حر چلے گئے، عباس کے بھائی چلے گئے، مسلم کے بھائی چلے گئے. سب ایک ایک کر کے دوپہر تک شہید ہو چکے تھے. اور جب باری آئی تھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے. اب علی اکبر تیار ہونے لگے اور اپنے باپ حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں مولا حسین
اب مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ادب کے انداز میں، مؤدب انداز میں حضرت علی اکبر کھڑے ہیں۔ یہ کون علی اکبر ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں ہے ان کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا؟ بالکل دیکھنے میں نبی پاک کے جلوے حضرت علی اکبر کی صورت میں نظر آتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تک ہے کہ جب ان کو یہ لگتا تھا نبی کی بہت یاد ستاتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد بہت آتی تھی، تو وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اتنا نوری چہرہ تھا حضرت علی اکبر کا، اور یہ 18 سال کا جوان ہے علی اکبر، 3 دن کا پیاسا ہے علی اکبر، 3 دن کا بھوکا ہے علی اکبر۔ اس نے قاسم کی جوانی کو لٹتے دیکھا ہے، عباس کے بازوؤں کو کٹتے دیکھا ہے، اور محمد کے بچپنے کو چھلنی ہوتے دیکھا ہے، اپنے چچاؤں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں، کربلا کی تاریخ کو دیکھا ہے، کربلا کے ریگزار میدان کو دیکھا ہے۔ علی اکبر نے اس سب کے باوجود بھی علی اکبر اپنے باپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اے حسین، اے میرے آقا، اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا، بیٹا کربلا میں جو جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ میں بوڑھا باپ، تم جوانی میں ہو، میں پہلے کربلا میں جاتا ہوں، میں دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت حسین نے ارشاد فرمایا، لیکن جوان بیٹا علی اکبر عرض کرتے ہیں، اے رسول خدا کے نواسے، مجھے یہ کب گوارا ہوگا کہ جوان علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کی لاشوں کو کربلا میں تڑپتا ہوا دیکھے؟ میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ اے رسول خدا کے نواسے، اے میرے حسین، میرے آقا، مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اندازہ لگائیں، ہمارے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں، اور آج کل موٹر سائیکل کا دور ہے، جب گھر سے عام طور سے موٹر سائیکل سے جاتے ہیں تو ماں باپ کے دلوں کو دھکدھکا لگا رہتا ہے، بیٹا موٹر سائیکل سیدھے چلانا، تیز مت چلائیو، دیکھ دیکھ کے چلانا، یہ نصیحت کی جاتی ہے بچوں کو۔ لیکن حسین، تیرے صبر کو سلام ہو، تیری ہمت کو سلام ہو۔ تو دیکھ رہا تھا کہ میں نے قاسم کو بھیجا ہے، قاسم لوٹ نہیں آیا ہے۔ حسین، تم دیکھ رہے تھے کہ عباس گئے ہیں، لوٹ کے نہیں آئے ہیں، لیکن پھر بھی علی اکبر کو وہاں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ علی اکبر جاؤ، اور جا کے تم بھی اپنے خون سے اسلام کو زندہ کرو، اپنی قربانی سے دین کی حفاظت کرو، تاکہ دین کی حفاظت میں تمہارا خون بھی شامل ہو جائے۔ اجازت دے دی حضرت علی اکبر کو۔ ہاتھ میں تلوار، اپنے ہاتھوں سے سبحان اللہ۔ وہ حسین جسے نانا نے پالا تھا، وہ حسین جسے فاطمہ نے پالا تھا، وہ حسین جب روتا تھا تو جبریل جھولا جھلانے آتے تھے، وہ حسین اگر کوئی ضرورت پڑتی تھی تو جنت سے اس کو پورا کیا جاتا تھا۔ آج علی اکبر کو شادی کا دولہا نہیں، بارات والا دولہا نہیں، بلکہ اپنے جوان 18 سال کے خوبصورت بچے کو شہادت کا دولہا بنا رہے ہیں حسین، اور کربلا میں جانے کی اجازت دے۔ تلوار لے لی علی اکبر نے، اپنی سواری کو سوار ہوئے، خیمے کے پاس گئے، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن سکینہ کو، اپنی پھوپھی زینب کو، سب کو سلام کیا اور الوداع کہتے ہیں، اور کربلا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ سب خیمے کی عورتیں کہتی تھی، علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ قاسم چلے گئے، زینب کہتی تھی میرے بیٹے چلے گئے، زینب کہتی تھی میرا بھائی عباس چلا گیا،
تم بھی کیا ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ لیکن علی اکبر کی جوانی جوش مار رہی تھی کہ جہاں قاسم کا خون لگا ہے، جہاں عباس کے بازو لگے ہیں، جہاں آل محمد کا بچپنا لگا ہے، جہاں محمد ابراہیم مسلم کے بچوں کے بچپنے دین کی قربانی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں جن کی لگی ہیں، تو میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ دین کی حفاظت میں میری قربانی بھی شامل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی بتاؤ؟ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ علی اکبر ہے، اپنے باپ حسین کو آخری سلام کرتے ہیں اور نکل گئے کربلا کے میدان۔ جب حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں پہنچے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کچھ کوفی حیرت میں پڑ گئے، اور بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ کچھ کوفی یہ کہتے تھے، اے لوگوں، جنگ تو حسین سے چل رہی تھی، لیکن بیچ میں یہ محمد مصطفیٰ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے جلوے کو دیکھ کے لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہیں کربلا کی تاریخ میں آمنہ کا لال کو تلوار لے کر نہیں آ گیا۔ آپ کی صورت مصطفیٰ جیسی صورت تھی، آپ کا قد و قامت، آپ کی نورانی وجہ مصطفیٰ جیسا تھا، ملتا جلتا تھا، اسی لیے ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا تھا علی اکبر کو۔ اور گئے کوفیوں کے سامنے، اور حضرت علی اکبر نے، لوگوں نے پوچھا، علی اکبر کون ہے آپ؟ آپ نے آواز لگائی، انا علی ابن حسین بن علی۔ اے لوگوں، مجھے پہچان لو، میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں اور علی شیر خدا کا پوتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے کہا، حل من مبارزن، اے کوفیوں، تم نے ہمیں پریشان کیا ہے کربلا میں بنا کے، آؤ اور میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر کی ہیبت اتنی تھی کہ تنہا کوئی کوفی حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہوا۔ کافی دیر تک حضرت علی اکبر پکارتے رہے، حل میں مبارزن، حل میں مبارزن، حل میں مبارزن، آؤ آؤ علی اکبر کے مقابلے میں آؤ، آؤ حسین کے بیٹے کے مقابلے میں آؤ، آؤ شیر خدا کے پوتے کے مقابلے میں آؤ، آؤ فاطمہ کے لاڈلے کے مقابلے میں آؤ۔ پوری کوفیت میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب ساکت و جانب بن گئے تھے کوفی لوگ، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ علی اکبر کے مقابلے میں آ جاتے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو خود حضرت علی اکبر کوفیوں کے مجمع میں چلے جاتے ہیں اور تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی میمنہ پہ چلتی تھی تلوار تو لاشوں کے انبار لگتے نظر آتے تھے، کبھی میسرہ پہ چلتی تھی تلوار تو لاشیں کٹ کر کے گرتی تھی، کبھی دائیں حملے ہوتے تھے علی اکبر کی تلوار کے تو دشمن چھک کے چھڑا کے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی پیچھے چلتی تھی علی اکبر کی تلوار تو دشمن اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ گویا کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے بھی جھانک رہے تھے، جنت کی حوریں بھی یہ کہہ رہی تھی، اے لوگوں، ہم نے پہلوان تو بہت دیکھے ہیں، لیکن جو پہلوانی کربلا کی تاریخ میں ہے، علی کے شیروں نے دکھائی ہے، فاطمہ کے دلائل نے دکھائی ہے، ایسے پہلوان ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ تلواریں چل رہی ہے، علی اکبر مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں کے بار روکتے بھی ہیں، دشمنوں کے حملے کو روکتے بھی ہیں اور اپنا حملہ کرتے بھی ہیں۔ کبھی دائیں وار کرتے تھے، کبھی بائیں وار کرتے تھے، کبھی سامنے وار کرتے تھے، کبھی پیچھے وار کرتے تھے۔ جب کافی وقت ہو گیا دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے علی اکبر کو ایک مرتبہ پھر اپنے باپ کی یاد آتی ہے، میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، خیمہ حسین کے قریب پہنچتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا ابتا ادرکنی، اے حسین، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کی خبر لو، اس کو پیاس لگی ہے۔ الکش لکش کی آوازیں نکالنے لگتے ہیں علی اکبر، اے حسین میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو، اے حسین
میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو۔ باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، ارشاد فرماتی ہے اے بیٹا دیکھو دیکھو سامنے اگر تم دیکھو گے تو نبی کریم کی ذات نظر آئے گی، علی اکبر تمہیں نظر آئیں گے، اور وہاں پر فاطمہ تمہیں نظر آئیں گی، وہاں مسلم بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں قاسم بھی نظر آئیں گے، وہاں حسن بھی نظر آئیں گے، وہاں عقیل کی اولاد بھی تمہیں نظر آئے گی، وہاں عباس کے بھائی بھی نظر آئیں گے۔ دیکھو سامنے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور کوثر ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں کہ ہمارا علی اکبر کربلا سے پیاسا آ رہا ہے۔ ظالموں نے 3 دن سے پیاس کے لیے تڑپایا ہے، حسین کے بیٹے کی زبان کو خشک کر دیا ہے، نہر فرات کا پانی سامنے ہے لیکن علی اکبر کا گلا خشک ہے، حلقوم سوکھ رہا ہے علی اکبر کا۔ اے علی اکبر آؤ آؤ، نبی کی ذات پکار رہی ہے، علی اکبر میں جنت کے کوثر کو لے کے کھڑا ہوا ہوں۔ فاطمہ کہہ رہی ہے اے بیٹے تھوڑا صبر اور کر لے، حسن کہہ رہے ہیں بھتیجے تھوڑا صبر اور کر لے، دیکھ ہم جنتی کوثر لے کے تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ حسین اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں، حضرت علی اکبر کو سکون مل جاتا ہے ابا حسین کی باتوں سے۔ اور ایک تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا اے بیٹے میرے پاس یہاں پانی تو نہیں ہے، آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک کو لیا، ارشاد فرمایا علی اکبر لو یہ انگوٹھی کو چوس لو تمہیں کچھ سکون مل جائے گا۔ تاریخوں میں لکھا ہے حضرت علی اکبر نے حسین کے بیٹے نے انگوٹھی کو چوسا ہے اپنے باپ کی، ایک سکون ملا تھا، دل کو بڑا سکون ملا تھا، سرور حاصل ہوا تھا۔ ملاقات کرنے کے بعد یہ علی اکبر 18 سال کی چڑھتی جوانی والا علی اکبر پھر سے کربلا میں پہنچ جاتا ہے، اپنے باپ سے سکون حاصل کرنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد پھر سے علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے ہیں اور پکارتے ہیں حلم مبارزن حلم مبارزن حلم مبارزن۔ اے کوفیو کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ علی اکبر واپس چلا گیا ہے؟ موت سے ڈر گیا ہے، تمہارے بنچیوں سے ڈر گیا ہے، تمہارے بھالوں سے ڈر گیا ہے، تمہاری تلواروں سے ڈر گیا ہے۔ نہیں نہیں، علی اکبر ڈرا نہیں تھا بلکہ اپنے باپ حسین کی زیارت کرنے گیا تھا، خیمہ حسین کی عورتوں کو دیکھنے گیا تھا کہ ایک بار اور میں اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ علی اکبر نے پھر آواز لگائی ہے، ادھر ابن سعد جو کوفیوں کا سپہ سالار تھا کربلا کی فوج کے اندر، پکار اٹھتا ہے اپنے فوجیوں سے اور لشکریوں سے کہتا ہے اے لوگوں، اور بڑے بڑے پہلوان تھے کوفیوں میں کہ لوگوں ابھی تم نے علی اکبر کی بہادری دیکھی تھی کہ تنے تنہا اس نے تمہیں للکارا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں تم میں سے کوئی نہیں گیا تھا، اس نے کئی لاشیں بچھا دی ہے، ہمارے کوفیوں کو کئی کو مار دیا ہے، کئی کے بچوں کو یتیم کر دیا، علی اکبر نے تنے تنہا اب اس کا مقابلہ کرو، اور غیرت آ رہی ہے اس کے مقابلے میں جاؤ۔ وہاں پر ایک بدبخت انسان بیٹھا ہوا تھا جس کا نام کتابوں میں ہے طارق، جس کا نام طارق کے نام سے آیا ہے، وہ بہت بڑا مکار پہلوان، اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والا، اپنے آپ پر غرور کرنے والا۔ اس نے کہا اے ابن سعد اس علی اکبر کے مقابلے میں جاتا ہوں اور اس کی گردن کو کاٹ کر کے آتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ انسان حضرت علی اکبر کے مقابلے میں جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے ہمارے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے لیکن اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بات چیت ہوئی اور ہونے کے بعد حملے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی طارق حملہ کرتا تھا، کبھی حضرت علی اکبر حملہ کرتے تھے، دونوں میں حملے چل رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ حضرت علی اکبر نے ایسا وار کیا تھا کہ اس کو باطن جہنم کر دیا، دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اور کسی شاعر نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو کر، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موجے ہو کر۔ تاریخ گواہ ہے حضرت علی اکبر نے دشمن کو تہس نہس کر دیا ہے۔ طارق کے بیٹے دیکھ رہے تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک کا نام عمرو بن طارق تھا، ایک کا نام طلحہ بن طارق تھا، دونوں ایک ایک کر کے غصہ میں آتے ہیں اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ دونوں کہہ رہے تھے علی اکبر تم نے ہمارے باپ کو مارا ہے، تم نے ہمارے باپ کو مارا ہے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ علی اکبر نے کہا کہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔
दोनों को एक एक करके हजरत अली अकबर ने जहन्नम में पहुंचा दिया है, दोनों के सरों को तन से जुदा कर दिया है। आओ आओ कूफियों में सन्नाटा छा जाता है कि इतने बड़े बड़े पहलवानों को अली अकबर ने अपनी तलवार का निशाना बना लिया है, उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। जाओ इसके मुकाबले में कौन जाएगा? कोई जाने को तैयार नहीं है। कई पहलवान लेके करके आए, लेकिन अली अकबर ने, हुसैन के लाडले ने, फातिमा के दुलारे ने, नबी के चहीते ने सबको एक एक करके तहस नहस करके जहन्नम में पहुंचा दिया है। एक मक्कार इंसान से इब्ने साहब ने कहा, ऐ इंसान जा जा, और अब एक एक करके नहीं बल्कि चारों तरफ से अली अकबर को घेर लिया जाए। जब चारों तरफ से हजरत अली अकबर को घेर लिया गया, दाएं से भी फौजी है, बाएं से भी फौजी है, सामने से भी फौजी है, पीछे से भी फौजी है। किसी शायर ने कहा है, वो गुल हज़ार फातिमा खारों में घिर गया, वो गुल हज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। दाएं से भी हमले होने लगे, कभी बंशियों के हमले होते हैं, कभी भालों के हमले होते हैं, कभी तलवारें चल रही थी। मेरे अली अकबर को जख्मी किया जा रहा था, दुश्मनों को कोई तरस नहीं आता था। वो दुश्मन समझते थे नबी के घर वालों को, वो मिटाना चाहते थे नबी के घर वालों को, खानदान नबी की इज्जत को पामार करना चाहते थे यजीदी कूफे में, करबला की रेगिस्तान मैदान के अंदर। लेकिन अली अकबर की तलवार अब भी चल रही है। इधर दमकती थी तो इधर लाशों के ढेर लगते थे, इधर चलती थी तो इधर भी कूफियों को मार काटते थे अली अकबर। एक जमाना, एक वक्त हुआ अली अकबर को तलवारें चलाते चलाते, लेकिन जैसी तलवारें करबला में चलाई जा रही थी उसका अंदाज ही कुछ और था। आसमान वाले भी हैरत में थे, करबला की वादियां भी हैरत में थी। पहलवान को बहुत देखे हैं, लेकिन अली अकबर जैसा नहीं देखा है, हुसैन के बेटों जैसा नहीं देखे हैं, खानदान नबी जैसे पहलवान नहीं देखे हैं। लेकिन एक वक्त इंसान ने तारीखों में लिखा है कि हजरत अली अकबर के सीने में एक नेजा मारा था। वो नेजा ऐसा मारा जो आपके सीने में पैबस्त हो जाता है, आर पार हो जाता है। वो अली का मामला, वो हुसैन के दिल का सुकून, वो फातिमा के दिल का चैन। अली अकबर के जब नेजा सीने में पैबस्त होता है, आप बेताब हो गए, परेशानी बढ़ गई, जख्म गहरा लग गया, अब ताब न रही तलवार चलाने की। घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं, नीचे गिर जाते हैं, दुश्मनों ने हमले पे हमले शुरू कर दिए। आवाज लगाते हैं अली अकबर, या अबता अदरिकनी, ऐ मेरे बाप मेरी खबरगिरी कीजिए। आइए दोबारा अली अकबर जवानी में चूर हो चुका है, उसकी जवानी को पामार कर दिया गया है। आओ आओ करबला के रेगिस्तान में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। अली अकबर को नीचे गिरा दिया गया है। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते तशरीफ लाते हैं। तारीखों में लिखा है कि अभी अभी कुछ सांसें चल रही है अली अकबर की, अपने बाप के मुबारक चेहरे को देखते हैं। हजरत हुसैन ने गोदी में ले लिया है, चेहरे को साफ कर रहे हैं, जख्मों की कुछ खून को साफ किया है, जुल्फों को साफ किया है, मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन बाप लोगों ने, बल्कि इब्ने असाकिर ने भी अपनी किताबों में ये लिखा है कि जो जख्म नेज़े का लगा था अली अकबर के सीने में, वो बहुत गहरा जख्म था। हजरत अली अकबर जाते जाते अर्ज़ करने लगे, अब्बा जख्म तो बहुत लगाए हैं जालिमों ने, मेरे हाथों में भी जख्म लगे हैं, मेरी पुश्त में भी जख्म लगे हैं, मेरे चेहरे को भी जख्मी किया गया है, मेरे सर को भी जख्मी किया गया है। लेकिन ऐ बाबा हुसैन, जो सीने में नेज़े का जख्म है, बहुत तकलीफ हो रही है, अगर हो सके तो इस नेज़े को मेरे सीने से निकाल दो। अल्लामा इब्ने असाकिर ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत इमाम अली मकाम ने उस नेज़े को जब खींचा था तो उस नेज़े के साथ साथ उसकी अनी के साथ हजरत अली अकबर के दिल का कुछ टुकड़ा बाहर निकला था। जब अली अकबर के उस जख्म को देखते हैं हुसैन, उस गोश्त के लोकले को देखते हैं हुसैन, याद करते हैं मौला ये वो करबला है जिसके सदक़े में पैदा किया गया है, उन्हीं के नवासों की हालत करबला में ये की गई है। हुसैन को अली अकबर के इस जख्म से, इतने जख्मों से अली अकबर की कुर्बानी से तारीखों में लिखा है, बाप बेटे की गुफ्तगू चल रही थी, इमाम अली अकबर ने अपनी जान को जाने आखिरी के हवाले कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन बाप लोगों ने बयान किया है कि हजरत अली अकबर की शहादत
شہادت کے بعد 56 سال کی عمر تک حضرت امام حسین کے داڑھی کے بال بھی کالے تھے، سر کے بال بھی کالے تھے، لیکن جیسے علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے حضرت زینب خود بیان کرتی تھی اپنے خاندان کی عورتوں سے، اے خاندان کی عورتوں، میرے بھائی کے حسن کے داڑھی کے بال بھی سر کے بال بھی کالے تھے، لیکن جب سے بھتیجے علی اکبر کی قربانی ہوئی ہے، علی اکبر نے اپنی جان کو جان اپنی کے حوالے کیا ہے، اپنی شہادت کو پیش کیا ہے، اس کے بعد سے میرے بھائی حسن کے سر اور داڑھی کے بال کالے پڑ گئے ہیں، حسین دوسرے سفید ہو گئے ہیں، حسین دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کتنی عمر کے حسین ہو گئے ہو۔ لوگوں سے زینب کہتی تھی اے لوگوں، حسین نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، لیکن جتنی تکلیف کربلا کی میدان میں علی اکبر کی شہادت کے بعد ہوئی تھی، ظاہر میں دکھتا بھی تھا یہ تھی، کیونکہ آپ کے بال اچانک سفید ہو گئے کالے سے، وہ تاریخ ہے کربلا کی۔ حضرت امام حسین نے علی اکبر کے لاشوں کو اٹھایا ہے اور خیمہ حسین کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جب خیمے کی عورتوں نے دیکھا کہ ظالموں نے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، میرے اس شمشک نے مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کے لوگ سکون حاصل کیا کرتے تھے، جس کے چہرے کو دیکھ کے نبی کے چہرہ نظر آتا تھا، جس کے چہرے میں نبی کے جلوے نظر آتے تھے۔ بیٹا دیتے ہیں حضرت علی اکبر کو حسین، اور خیمہ حسین میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمارے علی اکبر کی بھی قربانی لے لی ہے، لیکن اگر تو نے قربانی لے لی ہے تو اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وہ علی اکبر ہے جس کو دیکھ کر لوگ سکون حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام علی اکبر کو دیکھ کے نبی کی یاد کو تازہ کر لیا کرتے تھے، لیکن علی اکبر نے بھی اپنی جان کو دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سچائی کے لیے، سچ کو سچ رکھنے کے لیے، حق کو حق رکھنے کے لیے اپنی قربانی اور اپنی شہادت بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب علی اکبر بھی چلے گئے، علی اصغر بھی چلے گئے، سب چلے گئے، ایک ہی بچا ہے جس کو دنیا سید الشہداء امام علی مقام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت زین العابدین بھی تھے، لیکن زین العابدین کے بارے میں ہے کہ کچھ شدت مرض تھی، آپ کو بیماری علالت کا معاملہ تھا، آپ کربلا میں نہیں گئے، اور نہ جانے کی سب سے بڑی مصلحت اور سب سے بڑا راز یہ تھا زین العابدین کا کہ حسین کی نسل بھی تو آگے چلنا تھی، اگر سب شہید ہو جاتے تو تصویر دوسرا رخ اختیار کر لیتی۔ حضرت زین العابدین کو بچا کر رکھا گیا تاکہ حسین کی نسل پوری دنیا میں چلتی رہے۔ حضرت حسین تنے تنہا بچے ہیں، اس کے باوجود بھی شوق شہادت تھا۔ حضرت زین العابدین کے اندر بھی کھڑے ہو گئے جوش میں، بابا میں نہیں دیکھ پاؤں گا آپ کی لاشیں کو۔ جہاں علی اکبر چلے گئے، جہاں ننا بھیا علی اصغر چلا گیا، مجھے بھی اجازت دے دو میں بھی کربلا میں جاؤں۔ حضرت حسین زین العابدین کو صبر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں، اے بیٹے تمہیں ابھی بہت کچھ سنبھالنا ہے، دین کی بات تمہارے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ حضرت حسین تیاری کرتے رہتے ہیں، اور خیمے کی عورتیں ادھر سکینہ رونے لگی، ادھر زینب رو رہی ہے، ادھر شہروان رو رہی ہے، ادھر ام رباب رو رہی ہے، سب خیمے کی عورتیں رو رہی تھی۔ اے حسین سب چلے گئے، آپ ہی بچے تھے، زین العابدین تو پریشانی کی حالت میں ہیں، کوئی مرد ہمارے قافلے میں نہیں بچائے، اور تم بھی جا رہے ہو، ہمیں کون دیکھے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ حضرت زینب کو حضور امام حسین تسلی دیتے تھے، اے زینب صبر کرو، زینب صبر کرو، اور ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ سنبھالنا ہے۔ بلکہ یوں فرماتے ہوں گے حسین اپنی بہن زینب سے، اے زینب دین کی جو امانتیں نبی پاک کے ذریعے مجھے ملی تھی، جو مدینے سے لے کے میں مکے آیا تھا اور مکے سے کوفے آیا ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں،
وہ دین کی امانتیں مجھ تک تھی، لیکن اب میرے بعد اگر کوئی سنبھالے گا تو زینب وہ امانتیں تم تو ہی سنبھالو گے۔ تمہیں دین سنبھالنا ہے، تمہیں قرآن سنبھالنا ہے، زینب صبر کرو۔ تمہیں سچائی کو سچ بیان کرنا ہے، زینب صبر کرو۔ تمہیں بتانا ہے کہ ہمارا خاندان کیا ہے، زینب صبر کرو۔ حضرت حسین زینب کو صبر دے رہے ہیں، اور واقعی یہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت زینب نے بہت صبر کیا ہے۔ کتنا صبر کیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ ویسے تو آپ ایک عورت تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو زینب کی صورت میں حسین نظر آتے تھے۔ جیسا صبر حسین نے کیا ہے، جیسی جوان مردی کی مثال حسین نے پیش کی ہے، ویسے ہی کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کی تاریخ کے بعد بھی حضرت زینب نے وہ جوان مردی کی مثال پیش کی ہے۔ آج تک دنیا ایسی بہن پیش نہیں کر سکی ہے جیسا کہ بہن حسین کی تھی، جیسا کہ زینب کبریٰ نے جوان مردی کی مثال کربلا کی تاریخ میں پیش کی تھی۔ حسین سمجھا ہے، زینب رونے کی بات نہیں ہے، زینب گھبرانے کی بات نہیں ہے، زینب صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ سکینہ کو صبر دے رہے ہیں۔ اتنا دکھ ہوتا ہوگا حسین کو جب اپنی بیٹی سکینہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آ رہا ہے۔ ہزاروں کا لشکر ہے حسین کے سامنے، چور ہے حسین، صبح سے لاشیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیسی کیسی لاشیں ڈھونڈی حسین نے۔ حضرت قاسم کے جنازے کو جب اٹھا کے لا رہے تھے، بعد لوگوں نے لکھا ہے تو آپ کے پاؤں زمین میں لگ رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے، تو جہاں سے اٹھا کے لایا گیا تھا، جہاں قاسم کو لٹالا گیا تھا، وہاں تیری لمبی لکیر جیسی بن گئی تھی۔ کیسے صبر کرتے ہوں گے حسین، سب خیمے کی عورتوں کو صبر دیتے ہیں، سکون دے رہے ہیں، تیاری ہونے لگی۔ اب تک کوئی چاہتا تھا کربلا میں، علی اکبر گئے تھے کربلا میں تو حسین نے تیار کیا تھا، قاسم گئے تھے کربلا میں تو حسین نے دولہا بنایا تھا، عباس گئے تھے کربلا میں تو حسین نے سجایا تھا۔ لیکن اب کوئی مرد نہیں ہے جو حسین کو شہادت کا دولہا بنائے، حسین کو سجائے۔ حضرت زینب کہنے لگی حسین اب تک جانے والوں کو تم تیار کرتے تھے، اب زینب تمہیں سجائے گی، کربلا کا دولہا زینب تمہیں بنائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کا امامہ اپنے سر پہ باندھا تھا، ہاتھ میں اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار لی تھی، اور کچھ ہتھیار جنگی ساز و سامان لیے حسن کا پٹا اپنے کمر میں باندھا ہے۔ یہ دنیا کا وہ عظیم شہسوار، وہ عظیم نانا کا عظیم نواسا، وہ علی کا دلارا، وہ فاطمہ کا چین، وہ شخصیت جس کے گھر میں بے اجازت فرشتے بھی نہ آتے ہو، اب کربلا کی بے اجازت میدان میں تلوار لے کے کوفیوں کے مقابلے میں کسی کو بھیج نہیں رہا ہے، بلکہ خود جانے کو تیار ہے۔ اے حسین کتنا صبر کیا ہے تم نے، تیرے صبر کو یہ امت سلام کرتی ہے، تیری بہادری کو یہ امت سلام کرتی ہے، تیری جوابدی کو امت سلام کرتی ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام کرتی ہے یہ امت، حسین تیری عزت کو سلام کرتی ہے یہ امت، حسین تیرے وقار کو سلام کرتی ہے یہ امت۔ حسین جب تک ہم زندہ رہیں گے تیری قربانی کی شہادتیں پیش کرتے رہیں گے، دنیا سے جائیں گے، جب قیامت میں ہمیں اٹھایا جائے گا وہاں بھی اللہ کے سامنے ہم تیری قربانی کی شہادتیں پیش کریں گے۔ ہاں 61 ہجری میں کربلا کی تاریخ میں حسین نے یہ تاریخ رقم کی تھی۔ آج امام حسین چل دیے ہیں، خیمے کی عورتوں کو تلقین کر کے، خیمے کی عورتوں کو سمجھا کے، ان کو نصیحتیں کر کے، ان کو وصیتیں کر کے، زین العابدین کو کبھی سمجھاتے تھے، کبھی زینب کو سمجھاتے تھے، اے زینب صبر کے دعوت کو مت چھوڑنا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو قاسم کو کاٹا گیا ہے، ابھی تو قاسم کی جوانی لوٹی گئی ہے، ابھی تو علی اکبر کی جوانی کو پامال کیا گیا ہے، ابھی تو اصغر کے بچپنے کو لوٹا گیا ہے، اصغر کی معصومیت کو پامال کیا گیا ہے،
ابھی تو زینب تو وہ دیکھے گی جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا. جب میں چلا جاؤں گا یہ کوفی ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ابھی تو ہمارے لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے, ابھی تو ہماری لاشوں پر گھوڑے کی ٹاپیں بھی پڑیں گی, ہماری لاشوں کی بےعزتیاں کی جائیں گی, ہماری لاشوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا. اے زینب ابھی تو تجھے بہت کچھ دیکھنا ہے, صبر کو مضبوطی سے پکڑ لے. ابھی تو کوفیوں کے دربار میں تو جائے گی, ابھی ابن زیاد کا مقابلہ بھی تجھے کرنا ہے. کوفے میں پہنچ کر دمشق میں جا کر تجھے یزید کا مقابلہ بھی کرنا ہے, یزید کے لشکریوں کا مقابلہ ہے. اور یہ جو میری بیٹیاں بچی ہیں, میری بیویاں بچی ہیں, نبی کے گھرانے کی سیدزادیاں بچی ہیں, اے زینب تو ہی تو انہیں لے کے جائے گی, اور جب مدینہ جائے گی تو سب کچھ نانا کو بتایا گی کہ نانا تمہاری امت نے کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہے. اور واقعی حضرت زینب کو صبر دیا حسین نے, پہنچ گئے ہیں کوفیوں کے سامنے. پہنچنے کے بعد آخر میں ایک اور تقریر فرمائی ہے حسین نے کوفیوں کے سامنے. اے کوفیوں, میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں, مان جاؤ, میں نبی کا نواسا ہوں. آپ عالمونی, کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تم نے دیکھا ہے یا میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسا ہوں, نبی کا بیٹا ہوں, علی کا دلانا ہوں, فاطمہ کا چین ہوں. میں وہ ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے, میرے مصطفیٰ مجھ سے راضی ہیں, میرے بابا علی مجھ سے راضی ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے میری فاطمہ, لیکن مجھ سے راضی ہے. مجھے پہچانا میں کون ہوں. آخری تقریر اتمام حجت کے طور پہ حسین کربلا میں فرما رہے تاکہ جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان لیں, اور جو جانتے ہیں کہ حسین کون ہے وہ اور اچھی طریقے سے پہچان لیں کہ حسین کیا ہے. حسین کئی پڑاؤ میدان میں کھڑا ہے. میرے پیارے عزیزو, حسین تقریر فرما رہے ہیں, اور حسین نے اور کہا تھا, بعض لوگوں نے بیان کیا ہے, جو بات میں نے کل بھی بیان کی تھی, کہ اکبر شہید ہو گئے. حسین کہتے تھے کوفیوں, تم نے قاسم کو شہید کر دیا, تم نے اکبر کو شہید کر دیا, تم نے اصغر کو شہید کر دیا, اور محمد کو مارا ہے, اصغر کو مارا ہے, میرے ساتھیوں کو مارا ہے, سب کو شہید کر چکے ہو تم, میں بچا ہوں, اور ایک میرا سلام بچا ہے, میرے گھر کی کچھ عورتیں بچی ہیں. اب بھی اگر تم مان جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت میں اللہ سے تمہاری بخشش کرواؤں گا. لیکن یزیدیوں پر, کوفیوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. ادھر سے شمر پکار کے کہتا ہے وہ بدبخت انسان, اے حسین یہاں ہم تمہاری تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں, یا تو یزید کی بیعت کو مان لو یا پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین نے بہت سمجھایا ہے آخر وقت تک, لیکن یزیدی نہ مانے. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا, یزیدیوں کان کھول کر سن لو, اصغر کو تم نے شہید کیا ہے وہ اصغر کی قربانی تھی, اکبر کو تم نے شہید کیا ہے وہ اکبر کی قربانی تھی, قاسم کی جوانی کو لوٹا ہے وہ قاسم کی جوانی تھی, اور محمد کے بچپنے کو لوٹا ہے وہ محمد کا بچپنا تھا. عباس کے بازو کو کاٹنے کے بعد اس کے گلے کو کاٹا ہے, وہ عباس کی شہادت تھی. اب تک قاسم گئے قاسم کی شہادت, اب تک اصغر گئے اصغر کی شہادت, علی اکبر گئے اکبر کی شہادت, عباس گئے عباس کی شہادت, اور محمد گئے اور محمد کی شہادت. لیکن اب سن لو, حسین کی شہادت نہیں کرنے جا رہے ہو بلکہ دین کو شہید کرنے جا رہے ہو. اکبر کو شہید کیا ہے میں تمہیں بخشوا دوں گا, اصغر کو شہید کیا ہے میں تمہیں بخشوا دوں گا. میرے اصغر کو تم نے نہیں چھوڑا ہے, اس کی معصومیت کو لوٹا ہے تم نے, میں بخشوا دوں گا. لیکن اب تم حسین کو نہیں بلکہ دین کو شہید کرنے جا رہے ہو, اور جب دین کو شہید کرو گے تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے. امام حسین نے بہت سمجھایا تھا کوفیوں کو, یزیدیوں کو, مان جاؤ, میرا قتل مت کرو, مجھے شہید مت کرو. سمجھاتے تھے حسین توبہ کر لو گناہوں سے, لیکن نہیں مانے. ادھر سے ابن سعد کو کہا تھا, اے یزیدیوں, اے ہمارے لشکریوں, دیکھ کیا رہے ہو, حسین پر حملہ کر دو. تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے تو ایک ایک کر کے ظالم یزیدی حضرت حسین کے مقابلہ کرنے کے لیے آتے رہے. ایک بار کچھ شریف پڑھ لیجیے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
قربان جاؤ دوستو، حسین کتنے طرح کا ہے، چور ہے حسین، کتنا صبر کیا ہے صبح سے حسین نے، کتنے جنازے اٹھائے ہیں صبح سے حسین نے، پھر بھی تلوار ہاتھ میں ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دشمن ایسا بھی نہیں کہ ایک ہو، دو ہو، چار ہو، ہزاروں کی تعداد میں دشمن کھڑے ہیں۔ ادھر سے آوازیں آنے لگی حسین تیار ہو جاؤ۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے پہلے تو آتے رہے، سب سے پہلے جو امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے کہ تمیم نام کا کوئی شخص تھا جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے۔ حسین نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو جانتا نہیں ہے مجھے میں کون ہوں، تو جانتا نہیں ہے مجھے کون ہے، میں وہ ہوں جس کے ہونٹوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے، جس کے گلے کو مصطفیٰ نے چوما ہے، جس کی زبان کو مصطفیٰ نے چوما ہے۔ میرے مصطفیٰ مجھے ایسے چوسا کرتے تھے جیسا کہ کھجور کھانے والا گٹھلی کو چوسا کرتا ہے۔ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ جب میں رویا کرتا تھا تو جبریل میرے پالنے کو جھولا جھلانے آیا کرتے تھے۔ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں اس خیبر کے مالک کا بیٹا ہوں کہ جس نے خیبر کے میدان میں تنہا خیبر کے دروازے کو کھیلا تھا، میں اسی کا دار ہوں، اسی سے جو خدا کا بیٹا ہوں۔ مجھے پہچان لو، مان جا، اب بھی مان جا۔ لیکن اس نے حملہ شروع کر دیا ہے، دونوں طرف سے حملے ہونے لگے۔ حسین نے بھی حملہ کیا، اس نے بھی حملہ کیا، آخر نوبت یہاں تک آتی ہے حضرت حسین نے اس کو واپس حملہ کر دیا، نصف نابود کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک اور آتا ہے جس کا نام کتاب میں لکھا ہے یزید بن ابتہی کے نام سے آتا ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ شیر کی طرح دوڑتا ہوا، ہاتھی کی طرح گرجتا ہوا حسین کے مقابلے میں آ رہا تھا۔ ان کے فہم و دماغ میں یہ بات تھی کہ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، ان کا مقابلہ تو آرام سے کر لیا جائے گا، حسین چور ہے، پریشانیوں میں ڈوب چکا ہے حسین، مقابلہ کرنا آسان ہوگا حسین کا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے یہ وہ حسین تھا جو چور نہیں تھا زخموں سے، بلکہ وہ حسین تھا کہ جس کے روح میں علی شیر خدا کا خون تازی پیدا کر رہا تھا۔ حسین اعظم کی وہ محبت جو نبی نے کبھی مدینے کی گلیوں میں کی تھی، کبھی مسجد نبی کے صحن پر کی تھی، کبھی مسجد نبی کے ممبر پہ کی تھی، وہ محبت حسین کے چور، حسین کے زخموں کو مٹا رہی تھی کربلا کی تاریخ میں۔ حسین ہے تلوار چلانے لگے، یزید بن ابتہی اس بدبخت انسان نے حسین پہ حملہ کر دیا ہے، کبھی بھوکم کرتا تھا حملہ، کبھی حسین کرتے تھے، لڑتے لڑتے نوبت آئی حضرت امام حسین نے اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک ایک کر کے پہلے کئی آتے رہے، حسین کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن حسین سب کو جہنم میں پہنچاتے جاتے تھے۔ ادھر سے پکار ہوتا ہے ابن سعد جو کربلا میں کوفیوں پر سے سالار تھا، اے کوفیوں، اے یزید کے ماننے والوں، اگر حسین کے مقابلے میں تم تنہا نہ جاتے رہے تو آج حسین کسی کو چھوڑے گا نہیں، بچوں کو یتیم کر دے گا، عورتوں کو بیوہ کر دے گا۔ اگر حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو تنہا مت جاؤ، بلکہ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو، دائیں سے بھی گھیر لو، بائیں سے بھی گھیر لو، آگے سے بھی گھیر لو، پیچھے سے بھی گھیر لو۔ اب چار طرف سے فوجیوں نے امام حسین پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ امام حسین پر حملے ہونے لگے، کبھی دائیں سے حملے ہوتے ہیں، کبھی بائیں سے حملے ہوتے ہیں، کبھی بچی مارتے تھے لوگ، کبھی تلواریں مارتے تھے حسین کے اس مبارک جسم پر، جس جسم کو نبی کبھی چوما کرتے تھے۔ ترس نہیں آتا تھا کربلا کی سرزمین پر کوفیوں کو، کیسے سخت دل ہو گئے تھے وہ کوفی، ان کے دل نہیں بلکہ پتھر تھے ان کے سینوں کے اندر۔ امام حسین کو دیکھ کر ان کو کوئی ترس نہیں آتا تھا۔ یہ 3 دن کا پیاسا حسین ہے، اس نے ناشے اٹھائی ہے، اس نے صبر کیا ہے، یہ تھکا ہوا حسین ہے، اسے اپنی عورتوں کی بھی فکر ہے، اپنے زادارین کی بھی فکر ہے، اور سب سے بڑی فکر دین کی فکر ہے۔ وہ دین جو نانا نے دیا ہے اس کو بچانے کی فکر ہے، قرآن کی فکر ہے، وہ قرآن جو نانا نے دیا ہے اس کی فکر ہے، وہ اذانیں جو نانا نے دی ہے ان اذانوں کی فکر ہے۔ حسین کو ہم لے کر رہے ہیں، لیکن حسین تلواریں چلاتا جاتا تھا۔ ہم تصور کی دنیا میں پڑھتے ہیں اور واقعی کتابوں میں لکھا بھی ہے، مورخین نے حسین تلوار چلاتے تھے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ 56 سال کا بزرگ تلوار چلا رہا ہے، بلکہ محسوس ایسا ہوتا تھا کوئی 25-30 سال کا جوان ہے جو تلوار چلا رہا تھا، اور تلوار وہ بھی جو آپ کی تلوار ہو جس کو ذوالفقار حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تلوار جب اٹھتی تھی تو پیمانہ میں جب اٹھتی تھی تو لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے، جب میسرا پہ اٹھتی تھی تو دشمن کٹ کر کے موری اور قادر کی طرح زمین پہ ڈھیر نظر آتے تھے۔ کبھی سامنے کرتے تھے حسین حملہ، کبھی پیچھے کرتے تھے حسین حملہ، دونوں چاروں طرف
سے حسین پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، اپنے حملوں کو بچاتے بھی تھے، دشمن کو مارتے بھی تھے حضرت امام حسین۔ ایک وہ وقت آیا کہ لڑتے لڑتے حسین چور ہو چکا ہے۔ آسمان سے فرشتے بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے، جنت کی حوریں بھی جھانک جھانک کے کہہ رہی تھی۔ کربلا کی وادیوں میں ایک مخلوق جس کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود تھے، جنات کی جماعت بھی دیکھ رہی تھی کربلا کی اس بہادری کو جو امام حسین کربلا میں دکھا رہے تھے۔ سب کی زبانوں پر یہ تھا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہادر تو بہت دیکھے ہیں لیکن حسین تیری طرح نہیں دیکھا ہے، ہم نے پہلوان تو بہت دیکھے ہیں، حسین تیری طرح نہیں دیکھے ہیں، تلواریں تو بہت چمکی ہے، حسین تیری طرح نہیں چمکی ہے۔ آسمان پہ چمکنے والا 10 محرم کا وہ سورج جو کربلا کی گرمی کو اور زیادہ کر رہا تھا، سورج بھی آسمان سے اپنی زبان میں یہ کہتا ہوگا حسین میرے نیچے میرے سائے میں جنگیں بہت لڑی گئی ہے، تلواریں بہت چلی ہیں، لیکن حسین کی طرح تلوار چلانے والا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ گویا کہ تلوار چلا رہے تھے، علی کے جلوے نظر آتے تھے، تلوار چلا رہے تھے حسین، نبی کے جلوے نظر آ رہے تھے، تلوار چلاتے تھے حسین، حضور کی حیبت نظر آتی تھی، تلوار چلاتے تھے حسین، حضرت علی کی حیبت ان کوفیوں کے دل میں بیٹھ جاتی تھی کہ حسین اگر تھوڑی دیر اور لڑتا رہا، تھوڑی دیر کہیں اس نے مقابلہ اور کر لیا تو یہ ہمیں سب کو ختم کرتا چلا جائے گا، اس کے بھاروں سے کوئی بچے گا نہیں۔ ابن سعد اپنے لشکریوں کو بار بار جوش دلاتا تھا، اے لشکریوں پیچھے مت ہٹو بلکہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، حسین کا مقابلہ کرو، حسین کا مقابلہ کرو۔ ابھی آپ نے 12 تاریخوں میں سنا ہوگا، میں نے علی اکبر کی شہادت بیان کی تھی ابھی، جب ان کو پیاس لگی تھی تو چلے جاتے تھے بابا حسین کو پکارتے تھے، اے بابا حسین آؤ ہماری حالت کو دیکھو۔ جب قاسم کو پیاس لگی تھی تو پکارا تھا چچا حسین آؤ، یہ قاسم کربلا کی تاریخ میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ تو اس کو سکون دے دو۔ عباس کو یاد آئی تھی حسین کی تو حسین کو پکار لیا تھا، یا خواہ حضرت اے حسین میری خبر لے لو، لیکن اب تو عباس بھی نہیں ہے، حسین کس کو پکارا ہے؟ زین العابدین تنہا بیمار ہے، علی اکبر بھی جا چکا ہے، حسین کس کو پکارا ہے؟ اے قاسم بھی چلے گئے، حسین کس کو پکارا ہے؟ حسین لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ بدبخت انسان نے ایسا تیر مارا تھا حضرت امام حسین کی پیشانی پر جو پیوست ہو گیا تھا، گہرا زخم لگا تھا، تیر لگانے کے بعد حسین چور ہو جاتے ہیں، اس پیشانی پر تیر مارا گیا تھا جس کو نوری ہونٹ مصطفیٰ کے کبھی حسین کی پیشانی کو چھوڑا کرتے تھے۔ کتنا مظلوم تھا حسین کربلا کی تاریخ میں۔ ارے یہی تو وہ حسین ہے، میرے نبی مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، لیکن اگر حسین آ جاتے ہیں تو خطبہ روک دیا جاتا ہے۔ جس کے لیے خطبہ روکا جاتا تھا، جس کے لیے حضور خطبہ دیتے وقت منبر سے اتر جاتے تھے، حسین کو گودی میں اٹھا لیا کرتے تھے اور منبر کے اپنے قریب میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اسی حسین کی پیشانی کو داغ داغ کیا جا رہا ہے کربلا میں، اسی حسین کی پیشانی پر تیر مارا گیا تھا، گہرا زخم لگا تھا حسین کی پیشانی پر، بہت گہرا زخم لگا ہے اور چور ہو چکا ہے حسین۔ آخر ایک حیثیت سے دیکھا جائے ویسے تو وہ نوری مخلوق ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک طرف تو وہ نور ضرور تھے، حسین کے نبی کے گھرانے والے تھے، لیکن آخر انسان بھی تو تھے ہی، وہ انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے تھے، انسان ہونے کے ناطے تھک چکے تھے حسین تلوار چلاتے چلاتے، چور ہو چکے تھے حسین زخم کھاتے کھاتے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے تقریباً 72 زخم کھائے تھے امام حسین نے کربلا میں، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ کا بھی قول کیا ہے، بہرحال ہم 72 کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ 72 زخم تھے حسین کے جسم مقدس پر، کوئی تو تلوار کے زخم تھے، کوئی نیزے کے زخم تھے، کوئی بنشی کے زخم تھے، کوئی بھالے کے زخم تھے۔ میرے حسین کے ہاتھوں کو بھی زخمی کیا گیا، پیچھے سے بھی زخمی کیا گیا، دائیں بائیں چاروں سمت سے حسین کو زخمی کیا گیا تھا۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے حضرت امام حسین نے کہا تھا لوگوں نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دیا جائے۔ امام حسین نے نماز کی اجازت مانگی تھی، اس وقت جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تب کوفیوں نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نماز کا معاملہ نہیں تھا بلکہ آپ
ویسے ہی سجدے کی حالت میں تھے، ویسے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تھا، صورت ایسی تھی جیسا کہ آپ سجدے میں تشریف فرما ہو، زمین پہ تشریف لے آئے ہیں، گھوڑے سے نیچے آ گئے ہیں، اندازہ لگائیے حسین نیچے آ گئے ہیں، 72 زخم ہے جسم پر، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حسین کو، اور حسین کو تو ہوتی ہوگی تکلیف، لیکن حسین سے زیادہ فاطمہ کو ہوتی ہوگی، حسین سے زیادہ علی کو ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت فاطمہ کو۔ جب فرشتہ آیا تھا تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے اور یہ آپ کا نواسہ حسین ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اٹھا لیا جائے اور موت دے دی جائے، دنیا سے ان کو اٹھا لیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا تھا اس فرشتے سے، فرشتے جا میرے بیٹے ابراہیم کو تو لے جا، میں حسین کو بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، اگر حسین کو میں دے دوں گا تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف بہت ہوگی۔ جب حضور یہ بیان کرتے تھے کہ اگر حسین ابھی چلا گیا تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف بہت ہوگی، تو جب کربلا میں حسین کو 72 زخم لگائے گئے ہوں گے، حسین کو پیاسا رکھا گیا ہوگا، حسین کی بیٹیوں کو پیاسا رکھا گیا ہوگا، حسین کی بہنوں کو پیاسا رکھا گیا ہوگا، تب حضرت فاطمہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اے حسین تیرے صبر کو ہم سلام کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ ظالم لوگوں نے اب بھی انتہا نہیں کی تھی اور اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے تھے۔ 3 لوگوں کا نام آتا ہے، خولی بن یزید اور سنان اور شبر لعین، ان تینوں میں سے کسی ایک نے تلوار اٹھائی ہے اور اس امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، جس سر کو کبھی مصطفیٰ نے چھوما تھا، جس کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چھوما کرتے تھے، آج اس حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے، اس کے گلے پر تلوار چلا دی گئی ہے، جس گلے کو مصطفیٰ نے چوما اور چوسا تھا کبھی۔ اندازہ لگائیے، میں تو عشق کی دنیا میں چل کے ایک آپ کو تاریخ اور بتائے دیتا ہوں، وہ قربانی جو 10 تاریخ کو، جو یا اس سے آگے پیچھے تاریخوں میں، جو مینا کی وادیوں میں حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی صورت میں پیش کی تھی، چھری چلائی جا رہی تھی لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ اے ابراہیم مجھے کئی مرتبہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اے چھری اسماعیل کے گلے کو کاٹنا مت۔ ابراہیم بھی تیار تھے اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے، اسماعیل بھی تیار تھے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے، قربانی نہیں ہوئی تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں اسی اسماعیل کا فدیہ بنائے گئے تھے حسین کربلا میں، وہاں بنیاد رکھی گئی تھی اور یہاں اسی قربانی کا فدیہ حسین کے شہر میں دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن، حسین کا دامن، زین العابدین، حضرت فاطمہ، نعرہ تکبیر۔ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ وہ تاریخ جو مینا کی تاریخ تھی جہاں پر ابراہیم چھری چلاتے تھے لیکن ابراہیم کا گلا کٹتا نہیں تھا، اور کربلا کی تاریخ میں حسین کا گلا کاٹا جا رہا تھا اور ایک بار نہیں بلکہ 72 زخم لگائے گئے تھے حسین کے مبارک جسم پر۔ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے اسی قربانی کا فدیہ بنا کر حسین کو کربلا میں بھیجا گیا تھا۔ ابراہیم جو قربانی تو نے پیش کر تو دی تھی مینا کی وادی میں، لیکن اس کی تکبیر ہم نے بس محرم کو 7 ہجری سے ہجری میں کربلا کی تاریخ میں مکمل کیا۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، 72 زخم کھا کر جو مسکرایا وہ حسین، جس کا سجدہ زیر کنگا، جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی قربانی ہے، اور جب امام حسین کی قربانی ہوئی ہوگی تو کیا عالم رہا ہوگا۔ کربلا کی تاریخ کا انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہم ضرور سنیں گے، زندگی سلامت رہی تو۔ لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، یہاں موقع کی بات ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم محدث اور فقیہ مفسر ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کربلا کی جب جنگ ہو گئی، حضرت امام حسین شہید ہو گئے، تو کربلا کی وادیوں سے چاروں طرف سے
रोने की आवाज आती थी, और वो आवाज ऐसी थी जो पहचानने में नहीं आती थी, ना तो औरतों की लगती थी, ना आदमियों की लगती थी, और इंसानों की आवाज महसूस नहीं होती थी। आखिर वो कौन लोग थे? वो भी तो रो नहीं रहे थे इमाम हुसैन की शहादत पर, उन्हें तो कोई मतलब नहीं था इमाम हुसैन के सर को कट जाने से, इमाम हुसैन के जिस्म को जख्मी हो जाने से। तो आखिर रोने वाले कौन थे? करबला की चारों तरफ से आवाजें आती थी, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं था कि आखिर ये किसकी आवाज है। बाद लोगों ने कहा है, बाद मुर्रखीन ने लिखा है कि वो आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि करबला के मैदान में जिन्नों की एक बहुत बड़ी जमात पहुंची हुई थी, जिसने करबला की पूरी जंग को देखा भी था। हज़रत अली अकबर को शहीद किया गया था, उन्हें भी देखा था। कासिम को शहीद किया गया था, उन्हें भी देखा था। जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया, उनको भी देखा। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो उनको रोना आया, और चीखें मार मार के जिन्नात करबला की वादियों में रोया करते थे। किसी ने कहा ये कौन है? बाद मुर्रखीन ने लिखा है जो आवाजें आती थी वो जिन्नात की आवाजें आती थी जो हुसैन की शहादत पर रोए थे। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू ना होता तू ना रह जाती ये सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ता अबद ये रहेगा तेरी बदौलत है हुसैन। ये हुसैन की कुर्बानी है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। नज़ाम इस्लाम की तारीख लोग कैसे पेश करते? लोग सच को सच नहीं कहते, लोग झूठ को झूठ नहीं कहते। न जाने कुरान की तस्वीर क्या होती अगर हुसैन करबला में शहीद ना होती। ये समझो कि हुसैन ने अपनी कुर्बानी से सही इस्लाम हम तक पहुंचाया है, सही इस्लाम बचा के हमें दिया है। हुसैन तेरी शहादत को हम सलाम करते हैं, हुसैन तेरी क़यादत को हम सलाम करते हैं, हुसैन तेरी सदाकत को हम सलाम करते हैं जो तुमने करबला में की है। हुसैन तेरी उस हिमायत को सलाम करते हैं जो तुमने दीन के हक में की है। हुसैन हम तेरी कुर्बानी को सलाम पेश कर रहे हैं। इमाम हुसैन शहीद हो गए, कूफी अपने खेमों में चले गए, मकानों में चले गए। मौला की लिखा हुआ काफिला अपने खेमे में चला जाता है। एक मर्द है तन्हा ज़ैनुल-आबिदीन, बाकी चंद औरतें हैं। तसव्वुर में जाओ तो सकीना कभी कभी ये कहती होंगी है काफिला, जब हम मदीने से चले थे तो हमारा ये काफिला हरा भरा काफिला था। इस काफिले में सब थे, मेरे बाप हुसैन भी थे, मेरे भाई अली अकबर कासिम भी थे, असगर भी थे, मेरे चचा अब्बास भी थे, लेकिन वो बाहर कहाँ चली गई? हमारे काफिले में ज़ैनुल-आबिदीन के अलावा कोई मर्द नहीं है। हज़रत ज़ैनब वही हिमालय से भी बढ़कर चट्टान बनकर अपने खानदान की उन बेटियों की हिफाजत भी कर रही थी, और उनको वक्तन फवक्तन सब्र की तलकीन फरमाती थी कि बेटियों शहजादियों सब्र करो। तो ये 10 तारीख थी 61 हिजरी मुहर्रम की, इमाम हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अपनी शहादत से इस्लाम को जिंदा जावेद कर दिया है। आज उसी 10 तारीख में हम लोग बैठे हैं, मुहर्रम की 10 तारीख में बैठे हैं हम लोग। बड़ी मुबारक रात है यही वो रात थी जिस रात के लिए इमाम हुसैन ने कहा था कूफियों ये रात मुझे दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर लूं, अल्लाह की खूब इबादत कर लूं। और सुबह 10 मुहर्रम है, बड़ा मुबारक दिन है 10 मुहर्रम का। आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना सुबह को, अगर हो सके आपके पास गुंजाइश हो तो अपने घर के बच्चों पर, ज्यादा गुंजाइश ना हो तो अपने घर के बच्चों पर ही, अपनी बीवी पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर खुश दिली के साथ कल थोड़ा बहुत खर्चा जरूर करना। रिवायतों में है कि 10 मुहर्रम को अगर कोई खुश दिली के साथ अपने बच्चों पर ही खर्चा करे तो साल भर अल्लाह ताला उसको खुशहाली रिज़्क़ अता फरमाएगा। और बड़ा मुबारक दिन है। एक रिवायत मुझे याद आ रही है, एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मुहर्रम के ताल्लुक से ज़हन में आ गई तो मैं सुना देता हूँ आपको।
لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مصر میں ایک شخص تھا، بڑا غریب آدمی تھا، اور وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، بلکہ معلومات نے لکھا ہے کہ اس کے جسم پر ایک ہی لباس تھا، اس کے پاس کوئی لباس بھی نہیں تھا، لیکن نماز پڑھنے گئے، 10 محرم کی تاریخ تھی، ایک عورت نے اس سے سوال کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میری کچھ مدد کر دو۔ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ آج تو 10 محرم کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور آج کے دن اس نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں اس کو کیا پیش کروں۔ اپنے گھر لے جاتا ہے اور گھر جا کے اپنے کپڑوں کو اتارا، اپنے صدر کی حفاظت کر کے، اور اپنا وہ پہنا ہوا لباس ہی اس عورت کو پیش کر دیا۔ جب عورت نے اس کی اتنی قربانی دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو اس شخص کو جنت کے حلے پہنا، جنتی لباس پہنا، جنتی سکون عطا فرما۔ رات کو سویا اور سونے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ ایک جنتی حور اس کے سرہانے کھڑی ہے جو خوشبو سے مہک رہی ہے، نوری مخلوق ہے، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت اور مہکتا ہوا سیب ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے ساتھ میں کچھ جنتی تحفے اور تحائف بھی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون عورت ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو جنت میں تجھے دی جائے گی، یہ جنتی حور ہے، اور تو نے 10 محرم کو ایک عورت کی جو مدد کی تھی، اللہ نے تیری وہ مدد بہت پسند فرمائی ہے اور تجھے تیرے لیے جنتی حوروں کو مہیا کیا ہے، جنتی لباسوں کو مہیا کیا ہے۔ آنکھ کھل جاتی ہے جب اس نے یہ خواب دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا جب میرے لیے اتنے عزتیں دے دی گئی صرف تھوڑا سا خرچہ کرنے کی بنیاد پر 10 محرم کو، تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے اٹھا لے اور مجھے جنت کی عیش و آرام عطا فرما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کروا دیا اور جنت کی عیش و آرام، جنتی سکون اس کو دے دیا گیا۔ تو 10 محرم بڑی مبارک رات ہے آج کی، اور کل کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ انشاءاللہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمیں کل کے دن کو بڑے سکون کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے ساتھ منانا ہے، کیونکہ حسین نے ہمیں یہی سکھایا تھا، حسین نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے کل کے دن، جتنا ہو سکے چھوٹوں کو شفقت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حسین کے گھرانے سے ہم کو ملی ہے، جو حسین کے گھر سے ہم تک پہنچی ہیں اور حسین کے خاندان نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ امام حسین کی شہادت بھی آپ سنیں اور امام حسین کے طریقوں پر بھی آپ عمل کریں۔ اچھا دیکھو، یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں مکمل کامیابی اسی وقت ملے گی کہ امام حسین سے محبت بھی کریں اور امام حسین کے طریقوں پر بھی چلیں۔ پوری کربلا کی تاریخ حضرت زین العابدین روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اپنی پھوپھی زینب کو کہ جب سے ہم مدینے سے روانہ ہوئے تھے، مکے پہنچے، مکے سے پھر جگہ جگہ رکتے رکاتے ہم کربلا پہنچے، کئی دن کئی روز کربلا میں ہمارا قیام رہا، پھر کربلا سے ہم شام پہنچے، پھر شام سے ہوتے ہوئے راستوں سے بیابان جنگلوں سے نکلتے ہوئے ہم دوبارہ جب مدینے پہنچے ہیں، لیکن اتنے پورے سفر میں میں نے کبھی بھی اپنی پھوپھی زینب کی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اے زینب، تو نے صبر بھی بہت کیا ہے، تو نے ہمت بھی بہت دکھائی ہے، اور کربلا میں تو نے دین کی تبلیغ بھی کی ہے، کربلا میں تم نے سچائی کو بھی سمجھایا ہے، کربلا میں تم نے قرآن کو بھی سمجھایا ہے، کربلا میں تم نے تعالیٰ کی شریعت کا پیغام بھی دیا ہے۔ تو آؤ ہم سب حسین کے طریقوں پر بھی چلیں اور زینب کے طریقوں پر بھی چلیں، پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا پاکستان یہ کہتا ہے
کہ جب قیامت قائم ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. لیکن اگر واقعی ہم حسین کی محبت بھی دلوں میں رکھتے ہیں حسین کے طریقوں پر بھی چلتے ہیں تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے آگے دنیا کے سردار بن کے نبی چلتے ہوں گے ان کے پیچھے حسین چلتے ہوں گے اور حسین کے پیچھے میں تم سب چلتے ہوں گے اور اس شان سے چلیں گے انشاءاللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بڑا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سب سے ہمارا نبی. کون سبب کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا. حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور میں نے کل بیان کیا تھا جتنا حسین کا ذکر کرو گے اتنا تمہاری نبی سے محبت مضبوط ہوگی اور جتنی نبی سے محبت ہوگی اتنا ہی اللہ سے محبت مضبوط ہوگی. اب انشاءاللہ کربلا کی تاریخ آپ نے سن لی جیسے کہ میں نے سنائی اللہ قبول فرمائے. اب ہمارے بھائیوں کا مشورہ ہے کہ کل کا دن بیٹھ کر لیا جائے کیونکہ 10 محرم ہے لوگ بزی رہتے ہیں شام کو تھک جاتے ہیں تو کل کو چھوڑ کے انشاءاللہ ہمارا پروگرام پرسوں والے دن ہوگا اور زندگی سلامت رہی تو کربلا کی بات کی تاریخ انشاءاللہ سناؤں گا. کچھ ایسے گوشے آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ ہل کے رہ جائیں گے آپ اور آپ کا دل کانپنے کو تیار ہو جائے گا. اے زین العابدین اور اے زینب تم نے کربلا کی تاریخ کے بعد کتنا صبر کیا ہے کیسے دین کی حفاظت کی ہے. انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.